اے شور کس گل دا پایا جے؟ صحابہ کرام آندے نے سونیا تسی اے 70,000 لوگاں دا بیان کیتا ہے کہ بغیر حساب تو اللہ انہاں نوں جنت عطا فرمان گے تے اسی اپنے اپنے ذہن جڑے بیان کر رہے ہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو اے کیڑے لوگ ہون گے جنہاں نوں اللہ بغیر حساب تو اپنی جنت عطا کر دیں گے ہم الذین لا یسترقون آپ نے فرمایا اے او لوگ ہون گے جڑے لوگ دم بھی نہیں کرواندے دم بھی نہیں کرواندے ولا یتطیرون تے بد فالیاں بھی نہیں نکال دے فال تیر نکالنا اے ساڈے معاشرے دے اندر بھی آج کل یہ بہت زیادہ رواج ہے نا کہ اپنی قسمت معلوم کرنا ہے تے ستاریاں دی گردش ویکھو اپنے ہاتھ دکھاؤ تہاڈا دن نعوذ باللہ کیسا گزرے گا تہاڈا سال کیسا گزرے گا ساڈا مہینہ تے ہفتہ کیسا گزرے گا اخباراں دے اندر اے ستاریاں والے چوکو کے ستارے بھجے پھردے نے قسمت آزماندے پھردے نے قسمت دا حال دستے پھردے نے زمانہ جاہلیت دے اندر مشرکین مکہ بھی کفار بھی اسلام تو پہلے بھی اسلام آ جان تو بعد بھی پرندیاں نوں چھڈ کے اپنی قسمت دا حال معلوم کریا کردے سن اے پرندہ اگر اس طرف جائے گا تو سانو نفع ہوئے گا ادھر چلا گیا نقصان ہوئے گا ادھر چلا گیا اسی یہ کام نہیں کرنا اور ادھر چلا گیا اپنا یہ کام کیتا ہوا وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الجنة أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے۔ بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرور کونین جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ عزیز سامعین محترم، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ احکم الحاکمین دی ذات دے اوپر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یقین کرنا ہر مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے، اور اس بارے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ احکم الحاکمین نے کل کائنات نو پیدا فرمایا اور انہوں ہر قسم دی نعمت اللہ احکم الحاکمین نے عطا فرمائی، اور کائنات دے ہر فرد دے نفع نقصان دی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت دی ذات دے اوپر ہے۔ اگر کسی انسان کو کسی چیز دے نال نفع پہنچ رہا ہے تو وہی اللہ احکم الحاکمین دی طرف ہے، اور اگر کسی انسان کو اسے چیز تو نقصان ہو رہا ہے تو وہ نقصان وہ بھی اللہ تبارک و تعالی دی مشیت دے نال ہے، اللہ احکم الحاکمین دے حکم دے نال ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس چیز دے نال ایک بندے کو نفع ہو جائے اور اس چیز دے نال دوسرے بندے کو نقصان ہو جائے۔ ایک بندے کو نفع ہونا اللہ دی مشیت دے اندر ہے کہ یہ واسطے نفع ہو جانا بہتر ہے، اور ایک بندے کو نقصان ہو جانا اسی چیز تو اس بندے دے واسطے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی دی مشیت دے لحاظ نال۔ تو اس کر کے سانو دو حالتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی دی ذات تے اعتماد، اپنا یقین تے بھروسہ پختہ رکھنا چاہیے، مضبوط رکھنا چاہیے۔ لیکن اج کل دے دور اندر اگر دیکھا جائے مسلمانوں دے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ساڈا اللہ رب العزت دی ذات تے ایمان تے یقین کچے دھاگے دے نالوں بھی زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ اسی لوگ توہمات کے اندر پہ گئے، وسوسات کے اندر پہ گئے، اسی لوگ طرح طرح کے خیالات اپنے ذہن کے اندر لے کے اللہ احکم الحاکمین دی ذات تو اپنا یقین کمزور کر لیا۔
اپنا توکل اللہ رب العزت کی ذات تو اسی ختم کر لیا اے ہوں نہیں محرم کا مہینہ گزر رہا ہے اگے سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اللہ دے کولوں دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سانو سارے صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے محرم کا مہینہ گزریا ہے اور مسلمانوں کا یقین کیسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ بعض لوگ ایسے ہیں ان کا یقین ان کا اعتماد ایسا ہے کہ 10 محرم کا دن گزریا اور بعض لوگوں نے اپنا یہ اعتقاد بنایا یہ یقین بنا لیا کہ اگر ہم 10 محرم کو کاروبار کریں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا کس نے تمہیں کہا کہ 10 محرم کو کام کرنے سے نقصان ہو جاتا ہے اگر 10 محرم کا دن تیرے نفع نقصان کا مالک ہے ثم عین اللہ پھر اللہ کی ذات کہاں ہے تیرا یقین اللہ کی ذات کے اوپر کہاں ہے اور ابھی میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے 10 محرم کو اپنے کاروبار بند کیے اس وجہ سے کہ نقصان نہ ہو جائے لیکن اسی 10 محرم کے دن بعض لوگوں نے اپنے کاروبار کیے اور اسی 10 محرم کے اندر بعض لوگوں کے کاروبار کی چاندی ہوتی ہے پھول بیچنے والے سارا سال اگر فارغ بیٹھے بھی رہے لیکن 10 محرم والے دن ان کا کاروبار چمک جاتا ہے ان کو نفع دینے والا کون ہے ان کو 10 محرم نے نقصان نہیں دیا کیوں پتا چلا کہ نفع نقصان کی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے کوئی دن نفع نقصان کا مالک نہیں ابھی یہ صبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے بعض لوگوں نے ابھی سے یہ عقیدہ بنا لیا ہے اپنے ذہن بنا لیے ہیں توہمات کے اندر پڑ گئے ہیں کہ صبر کا مہینہ شروع ہوگا نعوذ باللہ صبر کے پہلے 10 دن یا پہلے 15 دن یا پہلے 13 دن جو ہے یہ سب سے زیادہ منحوس ہے نعوذ باللہ جبکہ اللہ خالق کائنات نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ میں نے 12 مہینے بنائے ہیں 12 مہینوں کے اندر کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں پیدا کیا اور ابھی یہ لوگ اس کی نحوست کو دیکھیں گے طرح طرح کے جتن کریں گے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر اپنا اعتقاد جو ہے اپنا اعتماد جو ہے وہ نیچے گرا لیں گے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے جناب صبر کی نحوست پر نعوذ باللہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ صبر کا مہینہ منحوس ہے ہم نے کاروبار نہیں کرنا ہمیں نقصان ہو جائے گا اگر صبر کا مہینہ نفع نقصان کا تعین کرتا ہے ثم عین اللہ پھر اللہ کی ذات کہاں ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے جو تیرے نفع نقصان کا مالک ہے اگر صبر کے مہینے میں تیرا نفع اور تیرا نقصان متعین ہونا ہے تو ثم عین اللہ پھر اللہ کی ذات کہاں ہے تیرا کیسا ایمان ہے اللہ کی ذات کے اوپر کیا ایمان لے کے بیٹھا ہے اللہ کی ذات کے اوپر کہ اپنے مہینوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا ہے اور بعض لوگ اس حد تک اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر اپنا یقین گرا لیتے ہیں اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتے نئی گاڑی لیتے ہیں اور روڑیاں تو لب کے گندا جہا چھتر اپنے فرنٹ تے لٹکا کے کہندے نے کہ ساڈے نفع نقصان دی اے مالک جُتی ہے اوے کملیا 1.5 کروڑ دی گڈی لے کے گندا روڑی تو چھتر اٹھا کے فرنٹ تے لگان والیا لمکان والیا تے اپنے ذہن تے نیت تے اپنا ایمان تے یقین بنان والیا کہ اے چھتر جڑا ہے اے گندی جُتی جڑی ہے میری گڈی نو نفع تے نقصان تے پہنچائے گی اگر اے تیری جُتی نفع نقصان تو تینوں بچا سکتی ہے ثم عین اللہ پھر اللہ کدھر ہے اللہ کہاں ہے جس نے 1.5 کروڑ کی گاڑی تجھے دے دی ہے وہ تیرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ اللہ تجھے نقصان سے نہیں بچا سکتا آج تو نے 1.5 کروڑ کی گاڑی رب سے دعائیں مانگ مانگ کر لے لی ہے خرید لی ہے جب اس کے نفع نقصان کی باری آئی تو نے جوتے کے ٹوٹے ہوئے چھتر کو اس کے نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا تم نے دیکھا ہوگا میں نے دیکھا ہے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا گاڑیوں کے آگے فرنٹ کے اوپر گندی سی جوتی جو ہے وہ آگے لٹک رہی ہوتی ہے کیا وجہ ہے کہ ہمیں نقصان سے بچائے گی ہمارے سفر کے اندر ہمیں نقصان نہیں ہوگا گاڑی کو نقصان نہیں ہوگا ثم عین اللہ اگر یہ جوتی نفع نقصان کی مالک ہے اللہ کی ذات کہاں ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے یہ جوتیاں نفع نقصان کی مالک نہیں ہے
یہ مہینے یہ دن منحوس نہیں ہے نعوذ باللہ. کوئی کہتا ہے کہ منگل والے دن یہ کام نہیں کرنا نقصان ہو جائے گا. کوئی کہتا ہے کالی بلی آگے سے گزر گئی ہے یہ کام نہیں کرنا نقصان ہو جائے گا. سفر نہیں کرنا نقصان ہو جائے گا. اگر یہی چیزیں تمہارے نفع نقصان کی مالک ہیں ثم عین اللہ، پھر بتلاؤ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ تم نے اللہ کی ذات کے اوپر کتنا یقین رکھا ہے، کتنا بھروسہ رکھا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر کتنا تم نے توکل کیا ہے؟ جبکہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کا تعین کر دیا ہے لا ادوا ولا طیرا ولا سفر ولا حاما. کوئی کائنات کے لوگوں کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی فعال نکالنا انسان کے نفع کے اندر درست نہیں ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا سفر کے اندر کوئی بھی کاروبار کرنا نحوست والا نہیں ہے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الو کا بولنا یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اور ہمارے بعض لوگ اس کو بھی جناب یقین کر بیٹھتے ہیں کہ الو بولتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ تو ہمارا ایمان بن چکا ہے اللہ کی ذات کے اوپر. اسی اپنا ایمان اینا اللہ کی ذات تو کمزور کر لے آئے اور اسی اینا جناب چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تے توکل کر کے بھروسہ کر کے اپنا عقیدہ بھی خراب کر رہے ہیں اور جناب اپنی دنیا بھی اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی چارپائی کے اوپر لوہے کی کوئی چیز رکھ دے آفات نہیں آئیں گی بلائیں نہیں آئیں گی. بچے کے پاس تالا لٹکا دو چھری رکھ دو کینچی رکھ دو نعوذ باللہ یہ مسلمان ہے یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کلمہ پڑھنے والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے اللہ کو ماننے والا ہے صحابہ کو ماننے والا ہے. لیکن عقیدہ کیا ہے کہ آفات سے بچائے گی تو یہ تالا میرے بچے کو آفات سے بچائے گا. کوئی کملیا جیس رب نے 9 مہینے تیری حفاظت تیری ماں دے پیٹ اندر کیتی ہے اور رب ساری زندگی بھی تیری حفاظت کر سکتا ہے. وجہ یہ کہ اسی اللہ دی ذات تو یقین اپنا چک لے آئے. بچہ پیدا ہوا گھر کے باہر مخصوص درخت کے پتے لٹکا دو نحوست نہیں آئے گی. کیا عقیدہ ہے یہ؟ اگر یہ چیزیں نفع نقصان کی مالک ہیں پھر مجھے بتلاؤ ثم عین اللہ اللہ کی ذات کہاں ہے جس نے تجھے پیدا کیا؟ اللہ کی ذات کہاں ہے جس نے تجھے تندرستی عطا کی؟ اللہ کی ذات کہاں ہے جس نے تجھے اولاد عطا کی؟ اللہ کی ذات کہاں ہے جس نے تجھے طرح طرح کی نعمتیں دی؟ ایک دن کے اندر اللہ کی ہزاروں نعمتیں کھاتا ہے. اور جب توکل کی باری آتی ہے جب عقیدہ بنانے کی باری آتی ہے جب یقین بنانے کی باری آتی ہے پھر تم ان لوگوں کے پاس بھاگے پھرتے ہو جو خود سڑکوں کے اوپر بیٹھ کر سڑکوں کی خاک چھانتے ہیں ان کو اپنے ہاتھ دکھاتے ہو ان سے تعویذات لیتے ہو ان سے اپنی قسمت کا حال پوچھتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی لوگ نفع نقصان کے مالک ہیں ثم عین اللہ پھر اللہ کی ذات کہاں ہے؟ پھر تمہارے ذہن کے اندر اللہ کی ذات کا کیا جو ہے وہ ایمان ہے اور یقین ہے اللہ کی ذات کے اوپر؟ اللہ کی ذات کے اوپر اپنا توکل اور یقین ایسا بناؤ جیسا صحابہ کرام نے بنایا جیسا انبیاء کرام نے بنایا جیسا صلحاء نے بنایا متقین نے بنایا. آؤ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان انسان کا کیسا ہونا چاہیے توکل اللہ کی ذات کے اوپر کیسا ہونا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے اس بات دسیا ہے. کائنات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت دے نیچے لیٹے نے. بڑا مشہور واقعہ درخت دے نیچے لیٹے نے تلوار درخت دے نال لٹک رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے نے آرام فرما رہے نے. ایک کافر آیا تلوار اتاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگایا تے نال ہی کہنے لگا من یعصمک منی یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج نعوذ باللہ میرے قابو آ گئے تھے. آج کوئی بھی ذات آپ کو مجھ سے نہیں بچا سکتی کوئی بھی ذات آپ کو قتل کرنے سے نہیں روک سکتی. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یعصمنی منک میری اللہ کی ذات ہے جو مجھے تجھ سے بچائے گی. قتل کرنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے. قتل کرنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت کی تھی یہ نصیحت کی تھی کہ عبداللہ کائنات پوری کی پوری اس بات پر جمع ہو گئے
تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ تجھے فائدہ دینا چاہے, اللہ تجھے نفع دینا چاہے, کائنات پوری کی پوری مل کر اس کے اندر جو بھی شامل ہے, بڑے بھی مل جائیں, چھوٹے بھی مل جائیں, پہلے بھی مل جائیں, بعد والے بھی مل جائیں, عبداللہ اللہ کی ذات تجھے نفع پہنچانا چاہتی ہے, کائنات مل کر تیرا نقصان کرنا چاہتی ہے. عبداللہ کائنات مل کر تیرا نقصان نہیں کر سکتی جب اللہ تیرا نقصان نہیں کرنا چاہے. اور فرمایا پوری دنیا مل جائے تجھے نفع دینا چاہے اور اللہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے, پوری کائنات کے لوگ مل کر تجھے نفع نہیں دے سکتے ہیں جب تک اللہ کی ذات تجھے نفع نہیں دیتی. یہ یقین, یہ اعتماد, یہ توکل, یہ بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. لیکن آج افسوس کہ امت روایات میں کھو گئی, اسی روایات کے اندر کھو گئے, اسی اپنے اپنے جناب کران دے اندر بیٹھ کے اپنے اپنے توہمات, اپنے اپنے جناب ذہن, اپنے اپنے عقیدے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہم نے یہی بنا لیے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نعوذ باللہ فارغ ہو گئی ہے, اب نفع نقصان کے مالک یہ چلتے پھرتے پرندے ہیں, یہ جناب چلتی پھرتی جو ہے وہ گاڑیاں ہیں, یہ چلتے پھرتے لوگ نفع نقصان کے مالک ہیں. نہیں میرے بھائی, اللہ کی ذات نفع نقصان کی مالک ہے. اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا, اللہ رب العزت 70,000 بندے بغیر حساب تو بغیر عذاب تو اپنی جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے. جگہ دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے میرے صحابہ, اللہ نے امتاں دکھائیاں مینوں, میں دیکھیا کسے نبی دے نال 100 آدمی ہے, کسے نبی دے نال 1000 آدمی ہے, کسے نبی دے نال جناب 2-3 آدمی نے, تے اے انبیاء کرام اپنی امتاں نوں لے کے آ رہے نے. تے میں دیکھدا پیا واں, اچانک نظر ماری بہت بڑی امت, بہت زیادہ لوگ نے, تے میں اے خیال کیتا اے لوگ میری امت نے. تے اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی, یہ تاڑی امت نہیں, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے. فرمایا اے امت موسیٰ دی ہے, ذرا اپنا پیچھے دھیان مارو, تاڑی امت پیچھے آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھتے نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نالوں بھی زیادہ بڑا ہجوم, زیادہ بڑے لوگ, زیادہ ہجوم اللہ نے میری امت دے اندر رکھیا ہے. تے نال ہی اللہ فرماندے نے ہذہ امتک, ہے میرے پیغمبر اے امت تاڑی امت ہے, ومعہم 70,000 بغیر حساب ولا عذاب. نال ہی اللہ نے یہ بات فرما دی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے اندروں 70,000 لوگ ایسے نے جنہوں اللہ بغیر حساب تو اپنی جنت کا داخلہ عطا کرن گے, بغیر عذاب تو اپنی جنت کا داخلہ عطا کرن گے. اینی گل کیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اپنے کار اندر اپنے حجرے دے اندر تشریف لے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اپنے ذہن جڑے نے بیان کرنے شروع کر دیتے. کسی صحابی نے کیا یہ 70,000 لوگ وہ ہون گے جنہاں نے ایمان لے آندا, اللہ دی ذات نال شرک نہیں کیتا, انہاں نو اللہ بغیر حساب تو جنت عطا کرن گے. کسی نے آکھیا یہ وہ لوگ ہون گے جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا, آپ دی صحبت اختیار کی تھی, آپ دے صحابی بنے, انہاں نو اللہ بغیر حساب تو جنت عطا فرمان گے. کائنات دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا شور سنیا ہے تے مسجد دے اندر آ جاندے نے. آپ پوچھتے ہیں میرے صحابہ اے شور کس گل دا پایا جے؟ صحابہ کرام آندے نے سونیا تسی اے 70,000 لوگاں دا بیان کیتا ہے کہ بغیر حساب تو اللہ انہاں نوں جنت عطا فرمان گے, تے اسی اپنے اپنے ذہن جڑے بیان کر رہے ہیں. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو اے کیڑے لوگ ہون گے جنہاں نوں اللہ بغیر حساب تو اپنی جنت عطا کر دیں گے. هم الذین لا یسترقون, آپ نے فرمایا اے او لوگ ہون گے جڑے لوگ دم بھی نہیں کرواندے,
دم بھی نہیں کرواندے، ولا یتطیرونا تے بد فالیاں بھی نہیں نکالدے۔ فال تیر نکالنا اے ساڈے معاشرے دے اندر بھی اج کل یہ بہت زیادہ رواج ہے نا کہ اپنی قسمت معلوم کرنا ہے تے ستاریاں دی گردش ویکھو، اپنے ہاتھ دکھاؤ، تہاڈا دن نعوذ باللہ کیسا گزرے گا، تہاڈا سال کیسا گزرے گا، ساڈا مہینہ تے ہفتہ کیسا گزرے گا۔ اخباراں دے اندر اے ستاریاں والے چک کے ستارے بھجے پھردے نے، قسمت آزماندے پھردے نے، قسمت دا حال دستے پھردے نے۔ زمانہ جاہلیت دے اندر مشرکین مکہ بھی، کفار بھی، اسلام تو پہلے بھی، اسلام آ جان تو بعد بھی پرندیاں نو چھڈ کے اپنی قسمت دا حال معلوم کریا کردے سن۔ اے پرندہ اگر اس طرف جائے گا تو سانو نفع ہوئے گا، ادھر چلا گیا نقصان ہوئے گا، ادھر چلا گیا اسی یہ کام نہیں کرنا، اور ادھر چلا گیا اپنا یہ کام کیتا ہوا جڑا ہے انہوں ختم کر دینا ہے۔ یعنی پرندے چھڈ کے ستارے، اپنے ستارے ملا کے اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے سن، اور آج کے دور اندر بھی لوگ یہ کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں 70,000 لوگوں کے اندروں وہ بندہ ہے جیڑا اے فال نہیں نکالدا، اے قسمت آزمائی نہیں کردا، اور جناب تیر تے پرندے تے ستارے ملا کے اپنی قسمت دا حال تے احوال معلوم نہیں کردا۔ فرمایا کل قیامت والے دن اللہ انہاں لوگوں کو بغیر حساب تو اپنی جنت عطا فرما دیں گے۔ اور فرمایا تیسری قسم دے لوگ وعلی ربہم یتوکلون، جڑے لوگ اللہ دی ذات تے اپنا یقین، اعتماد، بھروسہ پختہ کر لیندے نے۔ فرمایا کل قیامت والے دن اللہ انہاں لوگوں کو بھی بغیر حساب تو اپنی جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ دی ذات تے ایمان، یقین، بھروسہ اتنا مضبوط تے پختہ ہونا چاہیے ایک مسلمان دا کہ اللہ رب العزت دی ذات تو علاوہ کسی بھی ہستی تو، کسی بھی بستی تو نفع نقصان دے انسان کو امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اور جڑے بندے اللہ رب العزت دی ذات تے توکل کردے ہیں، بھروسہ کردے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی انہاں لوگاں دے جناب بھروسے نو، انہاں لوگاں دے توکل نو، انہاں لوگاں دے یقین نو ٹھیس نہیں پہنچن دیندے۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں لوگاں دے اعتماد نو، بھروسے نو بحال رکھدے نے جڑے لوگ اللہ رب العزت دی ذات تے بھروسہ کر لیندے نے۔ قرآن پاک دے اندر جا بجا موقعوں تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیک لوگاں دا، انبیاء کرام دا اے تذکرہ موجود ہے جنہاں نے اللہ دی ذات تے بھروسہ کیتا ہے، اللہ دی ذات تے اعتماد کیتا ہے، اللہ دی ذات تے یقین کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے یقین دے اوپر انہاں لوگاں نو نوازیا ہے، انہاں لوگاں دی جناب انہاں لوگاں نو نقصان نہیں پہنچ دیتا۔ آؤ قرآن دے اندر ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، وقت دا بادشاہ ہے، اینو کسی نجومی نے دس دیتا کہ ان قریب ایک بچہ پیدا ہوئے گا، تیری حکومت ختم کر دے گا، تیری بادشاہت ختم کر دے گا، اور او حکمران جڑا کہندا سی انا ربکم الاعلی، میں سارے کائنات دے لوگاں دا سب تو بڑا رب میں ہاں۔ فرعون انا ربکم الاعلی کہن والا نجومی نے دسیا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ان قریب تیری حکومت ختم کر دے گا۔ تے فرعون آندا ہے میں بچہ وہ پیدا ہون دینا ہی نہیں، جڑا میری حکومت ختم کرے گا میں وہ بچہ ہی پیدا نہیں ہون دینا۔ تے اس ظالم نے ہزاراں بچیاں نو قتل کروایا، ہزاراں بچیاں نو ذبح کروایا۔ بات پھر ہوئی ہے کہ جس بندے نو اللہ بچانا چاہے انہوں کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہیا، مارن والا کہندا ہے انا ربکم الاعلی، بچاؤن والا کہندا ہے کہ فرعون تو لکھ جلن کر، میں جس بچے دے کولو تیری حکومت ختم کروانی ہے تیرے گھر دے اندر پالا نہ تے مینوں رب کنے کہنا، تیرے گھر اندر پلے گا، تیرے پال تے پلے گا، تیرے محل اندر رہے گا۔ قربان جاواں فرعون نے اپنے کرندے بھیجے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں جھونپڑی دی اندر بیٹھی ہے تے پریشانی دے حالت اندر، پریشانی غم زدہ ہے، بچہ روندا پیا ہے تے دل نو تکلیف ہو رہی ہے۔ فرعون دے کرندے آن گے بچے نو ذبح کر دین گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ دی اماں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا،
میں اللہ دی ذات آسمان تے بیٹھی جو ہاں. فرمایا موسیٰ دی ماں گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا. اللہ آندے نے میں موسیٰ علیہ السلام دی امی دی طرف اے وحی کی تھی, القاء کیتا کہ پریشان نہیں ہونا, غم زدہ نہیں ہونا, تیرا بچہ بچاؤنا میرا کم ہے, میری ذات تے بھروسہ کر, میری ذات تے توکل کر, میری ذات تے یقین کر. تیرے بیٹے نو فرعون دے محل اندر پالنا گا بھی, تیرے بیٹے نو نبی بھی بناواں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اما نے اللہ دی ذات تے توکل کیتا, اللہ دی ذات تے بھروسہ کیتا, یقین کیتا. اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے نو ایک بند صندوق دے اندر پیک کر کے تے اے سمندر دیاں دریا دیاں موجاں دے حوالے کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اما نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا, صندوق اندر بند کیتا, دریا دیاں موجاں دے حوالے کیتا, اپنی بیٹی نو ساتھ ساتھ چلن دا حکم دیتا. تے کائنات دے خالق اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو چل دیاں فرعون دے محل دے قریب پہنچا دیتا ہے. فرعون دے قریب محل دے قریب پہنچیا نا, فرعون دی بیوی حضرت سیدہ عائشہ, حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سمندر دے کنارے, دریا دے کنارے سیر کرنے واسطے آئی ہے. تے دیکھیا ایک صندوق رڑدا آ رہا ہے, صندوق دیکھیا, کھولیا تے خوبصورت بچہ صندوق دے اندروں مل جاندا ہے. انہیں اٹھایا اپنے گھر لے آندا تے فرعون کو پتہ لگا کہ میرے گھر اندر ایک بچہ آ گیا ہے, تے ہوئے نہ کہ او بچہ ہی میری حکومت دا خادمہ کر دے وے. اپنے کرندیاں نو بھیجیا کہ اس بچے نو بھی قتل کر دیو. تے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون دے اگے کھڑی ہو گئی, آندی ہے فرعون اپنے آپ کو سب تو بڑا رب کہنا ہے, اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنا ہے, لیکن میری چوڑی حالے تک اولاد تو خالی ہے. کیسا تو رب ہے, لوگ اولاد لے کے انہاں دے نال کھیلدے پے نے اور میری چوڑی حالے تک اولاد تو خالی ہے. تے فرعون ساری زندگی تیرے کولوں میں کچھ نہیں منگیا, لیکن اج میں منگنی ہاں کہ اے بچہ جڑا ہے مینوں تحفے دے اندر دے دے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لیا, اپنے سینے نہ لگایا تے بچہ دودھ نہیں پی رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیتا. انہاں دے دودھ کا انتظام کرنے واسطے علاقے بھر دیاں دائیاں محل دے اندر جمع ہو گئیاں. ہر دائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سینے نہ لگایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی دا دودھ نہیں پیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اے فرعون میں نے تیرے محل کے اندر اس بچے کی پرورش کرنی ہے, اور اس عورت کا کیا بنے گا جس نے میرے اوپر توکل کیا ہے, جس نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے, جس نے میرے اوپر یقین کیا ہے. میرے یقین کے اوپر, میرے بھروسے کے اوپر, میرے توکل کے اوپر اپنے لختے جگر کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کیا. اب میں اللہ اس عورت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. فرمایا موسیٰ دودھ پیے گا تو اپنی اماں کا دودھ پیے گا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو اللہ نے یہ عزت, یہ شان, یہ وقار عطا فرمایا. کہا موسیٰ کی اماں تو نے اپنی جھونپڑی نہیں چھوڑ دی ہے, فرعون کی بیوی اپنا محل چھوڑ کر تیری جھونپڑی کے اندر آئے گی. تجھے ضرورت نہیں ہے اپنی جھونپڑی کو چھوڑ کر فرعون کے محل کے اندر جا. فرمایا بلکہ فرعون کی بیوی آسیہ اپنا محل چھوڑ کر تیری جھونپڑی کے اندر تجھ سے دودھ کی بھیک مانگنے آئے گی. جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کو کبھی رسوا نہیں کرتا. اللہ ان کے بھروسے کو توڑتا نہیں ہے, اللہ ان کے یقین کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے پاس آتی ہے, آ کر التجا کرتی ہے میرے بیٹے کو دودھ پلانا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا دودھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا اور فرمایا موسیٰ کی اماں تو نے میرے اوپر یقین کیا تھا, توکل کیا تھا, اب تیری ساری زندگی کا جو راشن ہے, رزق ہے, وہ میں اللہ اس فرعون کے محل سے متعین کر دوں گا. دودھ تو پلائے گی,
پیسہ فرعون خرچ کرے گا، دودھ تو پلائے گی، تیرے رزق کا بندوبست فرعون کا محل کرے گا، فرعون کے وزیر کریں گے، فرعون کے خزانے سے اللہ تیری زندگی کا گزران بھی بنائے گا، دودھ بھی اپنے بیٹے کو پلانا ہے اور جناب وظیفہ بھی ان سے حاصل کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری ذات کے اوپر توکل کرتا ہے میں اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ اپنا اللہ کی ذات کے اوپر یقین بناؤ، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرو، بھروسہ کرو، چھوڑ دو ان توہمات کو کہ سفر کے اندر یہ ہو جائے گا، چھوڑ دو ان توہمات کو کہ اگر میں نے یہ کاروبار کیا تو نقصان ہو جائے گا، مجھے فلاں بابے نے کہا تھا کہ یہ کاروبار تیرے لیے بہتر نہیں ہے۔ وہ فلاں بابا، تیری تقدیر کا تعین کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہی تیری تقدیر کا تعین کرے گا۔ اس لیے یہ سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کو منحوس نہ سمجھو۔ اس کی نحوست، اگر اس کے اندر نحوست ہوتی، پاک پیغمبر اصلاۃ والسلام ماں جی خدیجہ الکبریٰ سے اپنا نکاح کبھی بھی سفر کے اندر نہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اماں جی خدیجہ کا نکاح اللہ رب العزت کے حکم سے سفر کے اندر ہوا ہے۔ غزوہ خیبر کے اندر اللہ نے فتح دی ہے تو سفر کے مہینے کے اندر دی ہے۔ اس لیے سفر کے مہینے کے اندر، دنوں کے اندر نحوست نہیں ہے، مہینوں کے اندر نحوست نہیں ہے، یہ نحوست آپ کے اعمال کی نحوست ہوتی ہے، آپ کی بد اعتقادیوں کی نحوست ہوتی ہے، وگرنہ ان ایام کے اندر اور ان مہینوں کے اندر، ان دنوں کے اندر کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے۔ عام ساڑیاں وڈیڑیاں اما اے منگل نو دھی نو گھروں نہیں توڑنا، کیوں جی؟ منگل دا دن چنگا نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس بندے نے کہا تھا کہ منگل دا دن، جس اللہ نے جمعے دا دن بنایا ہے اسی اللہ نے منگل دا دن بنایا ہے۔ جڑا اللہ جمعے کے دن کا خالق ہے وہی اللہ منگل کے دن کا خالق ہے، وہی اللہ بدھ کے دن کا خالق ہے، ہفتے کے 7 دنوں کا خالق اللہ ہے، سال کے 12 مہینوں کا خالق اللہ ہے۔ پھر نحوست تم کیوں ڈھونڈتے ہیں ان دنوں کے اندر؟ اس لیے اپنے عقیدے درست کرو، اپنا یقین تے بھروسہ تے توکل اللہ رب العزت دی ذات تے بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی تانوں مینوں سانوں سارے نوں اپنی ذات تے توکل کرن دی، بھروسہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ شور کس گل دا پایا جے؟ صحابہ کرام نے سونیا تسی اے 70,000 لوگاں دا بیان کیتا ہے کہ بغیر حساب تو اللہ انہاں نوں جنت عطا فرمان گے، تے اسی اپنے اپنے ذہن جڑے بیان کر رہے ہاں۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، اے کیڑے لوگ ہون گے جنہاں نوں اللہ بغیر حساب تو اپنی جنت عطا کر دیں گے؟ هم الذین لا یسترقون۔ آپ نے فرمایا اے او لوگ ہون گے جڑے لوگ دم بھی نہیں کرواندے، دم بھی نہیں کرواندے، ولا یتطیرون، تے بد فالیاں بھی نہیں نکال دے۔ فال تیر نکالنا اے ساڈے معاشرے دے اندر بھی اج کل یہ بہت زیادہ رواج ہے نا کہ اپنی قسمت معلوم کرنا ہے تے ستاریاں دی گردش ویکھو، اپنے ہاتھ دکھاؤ، تہاڈا دن نعوذ باللہ کیسا گزرے گا، تہاڈا سال کیسا گزرے گا، ساڈا مہینہ تے ہفتہ کیسا گزرے گا۔ اخباراں دے اندر اے ستاریاں والے چک کے ستارے بھجے پھردے نے، قسمت آزماندے پھردے نے، قسمت دا حال دستے پھردے نے۔ زمانہ جاہلیت دے اندر مشرکین مکہ بھی، کفار بھی، اسلام تو پہلے بھی، اسلام آ جان تو بعد بھی پرندیاں نوں چھڈ کے اپنی قسمت دا حال معلوم کریا کردے سن۔ اے پرندہ اگر اس طرف جائے گا تو سانو نفع ہوئے گا، ادھر چلا گیا نقصان ہوئے گا، ادھر چلا گیا اسی یہ کام نہیں کرنا، اور ادھر چلا گیا اپنا یہ کام کیتا ہوا